بار سے معذرت جس ویسٹرن کلچر میں ہم اور آپ اس اطراف میں ہیں کہ جہاں پر کئی مرتبہ ایک خاتون فقط جنسیت کے اعتبار سے دیکھی جائے، اور اس وقت کی جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے مطابق تیسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ ٹریڈ ہے وہ خواتین کی ہے۔ ہاں، میں اس بات کو کہنے پر یہاں سے مجبور ہوں تاکہ آپ اس بات کی حساسیت کو سمجھ سکیں کہ دنیا اس وقت خاتون کو کہاں لے کے جا رہی ہے۔ سب سے پہلے بس آرمز اینڈ ایمونیشنز ہیں، دوسرے پہ ڈرگز ہے، تیسرے پہ خواتین ہیں، پھر انرجی اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی باری آتی ہے، اور پھر ٹورزم ہے۔ یہ داعشیوں کا بھی، یہ ملونوں کا یہی کام تھا کہ جو کرسچن خواتین کو کڈنیپ کر کے انہیں $6,000-7,000 پہ نعوذ باللہ من ذالک بیچتے تھے ترکیوں کو یا بعض حتیٰ اسرائیلیوں کو۔ تو فقط جنسیت اس کی جہاں اللہ نہ ہو جس معاشرے میں، وہ فقط اس کی وہ معیار ہے اور وہ مورد نظر ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ماں کے لیے وہ مقام رکھا ہوا ہے کہ اگر بیٹا مرجع تقلید بھی بن جائے نا تب بھی ماں اس کی ہدایت کرتی ہے۔ بیٹا مرجع تقلید بن چکا ہوں، میں آپ سے کہوں، آیت اللہ شیخ مرتضیٰ انصاری، اگر آپ اپنی فنگر ٹپس پہ گنے مثلا 10 نام گنے تاریخ تشیع کے سب سے بڑے مراجع کے، تو ان میں سے ایک حتماً شیخ مرتضیٰ انصاری ہے، حتماً شیخ مرتضیٰ انصاری۔ جب دنیا سے گزر گئے تھے تو ان کے شاگرد، ان کے رفقا یہ کہتے تھے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری کا علم وہ وراثت میں ملا ملا حبیب اللہ رشتی کو، اور سیاست ملی مرزا شیرازی کو، اور جو شیخ کا تقویٰ تھا وہ کسی کے نصیب میں نہیں آیا، وہ شیخ اپنے ساتھ اپنا تقویٰ لے کر چلے گئے، ایسا تقویٰ ہے ہی نہیں کسی کا، یہ معروف تھا وہاں پر۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری مرجع تشیع علی الاطلاق، ون اینڈ اونلی مرجع۔ ان کی والدہ ایک اور شہر میں رہتی تھی، دہفول، وہاں سے آئیں زیارت نجف اور ان سے ملنے کے لیے بھی۔ تو جب یہ آئیں تو نجف کی عورتوں کو یہ پتہ چلا کہ شیخ مرتضیٰ انصاری کی والدہ ہیں، تو جب یہ حرم تشریف لے جاتی تھیں تو مستورات، کوئی ان کے ہاتھ چومتا تھا، کوئی ان کے چہرے کو چومتا تھا، کوئی ان کے لیے مثلا قدم بوسی کرتا تھا، اس طرح سے احترام کرتے تھے۔ یہ بہت ہی سادہ، باصفا دل کی پاک صاف خاتون۔ تو ایک دن انہوں نے شیخ مرتضیٰ انصاری سے پوچھا کہ بیٹا میں جب بھی حرم جاتی ہوں تو یہ سب میرا ہاتھ چومتے ہیں، میرے چہرے کو چومتے ہیں، میری چادر کو چومتے ہیں، یہ کیوں ایسا؟ تو شیخ مرتضیٰ انصاری یہ نہیں کہنا چاہتے تھے کہ مثلا میری نسبت سے ہی، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ ہمیشہ باوضو رہتی ہیں، آپ کا چہرہ اتنا نورانی ہے، تو آپ کو آ کے چومتے ہیں۔ تو کہا اے مرتضیٰ، یہاں تو بہت سے ایسے ہیں جو باوضو رہتے ہیں، فقط مجھے کیوں اس طرح سے چومتے ہیں؟ کہ چونکہ آپ اول وقت نماز پڑھتے ہیں، نماز شب کی بھی آپ پابند ہیں، اس لیے آپ کا یہ مستورات اتنا احترام کرتی کہ یہ تو سب یہاں پر نجف میں تو کتنے لوگ نماز شب پڑھتے ہیں، تو ان کا تو کوئی ایسا احترام نہیں جیسے میرا خاص احترام کرتے۔ پھر شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہا کہ چونکہ آپ زائر امام علی علیہ السلام اور زائر امام حسین، اس لیے آپ کہتے ہیں، تو کہ یہاں تو ہر ایک زائر امام علی ہے۔ بالآخر شیخ مرتضیٰ انصاری وہ آخر میں گویا مجبور ہو گئے یہ کہنے کے لیے کہ یہ میری وجہ سے آپ کا احترام کریں۔ ماں نے دیکھا شیخ مرتضیٰ انصاری کی طرف مرجع تقلید، کہا تو تم کون ہو؟ خبردار ہے مرتضیٰ، اپنے آپ کو مرجعیت میں گم نہیں کر دینا یہاں پر آ کے کہ تم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگو یہاں۔ خبردار جو تم نے گم کیا اپنے آپ کو کسی عہدے میں، کسی دنیا کے مقام میں، خبردار۔ بیٹا مرجع تقلید بھی ہو تو ماں ہدایت کرتی ہے وہاں پہنچ کر۔ یہ ہدایت اتنی جائے، مل کے صلوات بھیجیں نام محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔